إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. برادران اسلام، خواتین ملت اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، ایک آئین دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک شریعت دی ہے۔ اس اسلام کی، اس شریعت کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ انہی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت اور ایک خوبی یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کا مذہب ہے، اور عدل و انصاف صرف کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں نے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ عدل و انصاف اپنے آپ کے ساتھ، عدل و انصاف اپنے عزیزوں اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ، عدل و انصاف اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ عدل و انصاف، یہ اسلام کی اہم خوبیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اللہ کے واسطے گواہی دینے والے بنو، بھلے یہ گواہی تمہارے خلاف پڑ جائے۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین،
یہ گواہی تمہارے ہی خلاف کیوں نہ پڑے، لیکن اگر انصاف ہے تو وہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی ہو تو اپنے خلاف گواہی دو، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑے وہ گواہی تب بھی دو، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف پڑے تب بھی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ مالدار ہے تو یا فقیر و محتاج ہے تو اللہ تعالی اس کو زیادہ اس کی مصلحت کو جانتا ہے، یعنی جس کے خلاف تمہاری گواہی پڑ رہی ہے اس کی، وہ مالدار ہے تو اس کی مالداری کی نہیں رعایت کرنی ہے، فقیر و محتاج ہے اس کے خلاف تمہاری گواہی پڑ رہی ہے تو اس کی فقر و محتاجگی کی بھی کہ بیچارہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے لیے کیا چیز مناسب ہے، تمہیں جو حکم ہے اس کو کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جان لو کہ اگر تم نے گھمانے پھرانے کی کوشش کی اور بات کو چھپانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایک ایک حرکتوں کا اور تمہارے دل کے ارادوں کا بھی خبر ہے، اس کی بھی خبر ہے۔ یہی بات اس کے آگے ایک جگہ اور کہی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں کہا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف کے راستے سے نہ ہٹا سکے، ایسا نہ ہو کہ دشمن سے معاملہ ہو تو وہاں انصاف کی راہ ہم چھوڑ دیں کہ چلو یہ دشمن کا معاملہ ہے، یہاں کچھ ضروری نہیں ہے انصاف کرنا بلکہ دشمنی نبھانا ضروری ہے، نہیں، اگر دشمن کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو بھی عدل کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل پر قائم رہو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کئی شادیوں کی اجازت ہے لیکن بیویوں کے درمیان عدل و انصاف ضروری ہے، اگر یہ عدل و انصاف نہیں کر سکتے مت کرو، ایک شادی کرو، لیکن کئی شادیاں کر کے بیویوں کے درمیان ناانصافی کرو یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، اگر اس کا خطرہ ہے تو ایک ہی شادی پر اکتفا کرو۔ بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک لڑکے کو لے کر کے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس لڑکے کو کچھ عطیہ دیا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے بڑا سا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گواہ بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اپنے سارے بچوں کو بھی ایسا ہی عطیہ ایسا ہی تحفہ دیا ہے یا صرف اس کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اور بچوں کو تو نہیں دیا ہے۔ کہا کہ چلے جاؤ، میں غلط چیز کا گواہ نہیں بنوں گا۔ کہا کہ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ یہ پیمانہ ہے انصاف کا ہمارے اسلام کے اندر، اور اس کو مسلمانوں نے ہر زمانے میں برت کر کے دکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک نامی گرامی خاتون نے چوری کا ارتکاب کیا اور چوری کا معاملہ اس کے اوپر ثابت ہو چکا۔ قریش فکر مند ہوئے کہ نامی گرامی گھرانے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کی بنیاد پر، اس کو بچا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے سفارش کی جائے، کون سفارش کرے گا، کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ انتخاب ہوا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہا کہ یہ بڑے اللہ کے رسول بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اسامہ بن زید جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے تعلق سے سفارش کر رہے ہو کہ میں اس شریعت کو نافذ نہ کروں؟ پھر بہت ناراض ہوئے، اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جا کر کے خطبہ دیا، تقریر کیا اور کہا کہ لوگوں سن لو، تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا تھا کہ کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ
ان کے کہاں کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کرتا تھا تو اس کو نظر انداز کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور معمولی درجے کا انسان چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث بنی، یہی ناانصافی ان کو لے ڈوبی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ سن لو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ کوئی ہمارے یہاں مستثنا نہیں ہے، کسی کو کوئی استثنا نہیں حاصل ہے، اللہ کا حکم سب کے لیے ہے، اللہ کی شریعت سب کے لیے ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خیبر بھیجا، وہاں کے یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ان کے یہاں ان کے باغوں میں جو پھل آئے گا تو اس میں سے کچھ حصہ مسلمانوں کا رہے گا، کچھ حصہ یہودیوں کا رہے گا۔ تو جب موسم آتا تھا پھل پکنے کا، کھجور وغیرہ پکنے کا، تو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا جاتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے بھیجا کہ جا کر کے وہاں جو پھل ہیں تو اس کا تخمینہ لگا کر کے آپ مقرر کریں کہ یہودیوں کو کتنا ملے گا اور مسلمانوں کو کتنا ملے گا ان سے۔ یہودی بڑی سازشی قوم، بڑی چالاک قوم۔ جب عبداللہ بن رواحہ خیبر پہنچتے ہیں تو یہ یہودی اپنے گھروں سے سونے وغیرہ کی زیور جمع کر کے لے آتے ہیں اور ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا ہمارا خیال رکھیے گا، ذرا ہمارا خیال رکھیے گا، یعنی رشوت دیا ان کو، اور کہا کہ یہ جو آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کو کتنا ملے گا، مسلمانوں کو کتنا ملے گا، تو اس میں ذرا ہمارا خیال رکھیے گا۔ عبداللہ بن رواحہ بہت ناراض ہوئے، کہا کہ سنو، میں اس شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں، پوری دنیا میں تم سے زیادہ ناپسند کوئی نہیں ہے میرے نزدیک۔ سب سے پسندیدہ شخصیت کے پاس سے آیا ہوں اور سب سے ناپسندیدہ لوگوں کے پاس آیا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی پسندیدگی اور تمہاری ناراضگی مجھ کو عدل کے خلاف کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے اور تم سے نفرت ہے تو تم سے نفرت کی وجہ سے میں کوئی ناانصافی کروں، تمہارا جتنا حق بنتا ہے وہ اتنا حق نہ دوں تم کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو ان میں جو سمجھدار تھے، جانتے تھے یہ سب باتیں، کہا کہ بہذا قامت السماوات والارض، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، یہی عدل و انصاف ہے جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اور آگے چلیے، صحابہ کے بعد کا دور دیکھیے، قاضی شریح ایک بڑے مشہور قاضی گزرے، ایک بڑے مشہور جج تھے۔ ان کی عدالت میں لوگ اپنے مسائل لے کر کے آتے تھے، مقدمات لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے لڑکے نے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لڑکا کہتا ہے کہ ابا جان ذرا ایک معاملہ ہے، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میرا کچھ لوگوں سے کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ کہا کہ بتلاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرا کچھ لوگوں سے معاملہ ہے اور معاملے کی نوعیت یہ ہے، اب آپ پہلے ہی سے اس چیز کو دیکھ لیجئے اور بتلائیے کہ اگر میرے حق میں فیصلہ بن رہا ہو تو میں آپ کی عدالت میں یہ کیس درج کراؤں اور آپ فیصلہ دے دیں، اور اگر میرے خلاف فیصلہ بن رہا ہو تو آپ پہلے ہی مجھ سے بتلا دیں تاکہ میں کیس درج ہی نہ کراؤں اور ان لوگوں سے صلح کر لوں تاکہ مجھے کسی طرح کی رسوائی نہ ہو۔ انہوں نے پورا جب معاملہ سنا قاضی شریح نے تو کہا کہ جلد سے جلد تم اپنا کیس عدالت میں درج کرا دو۔ اگلے ہی دن سنوائی ہو گئی اور پورا معاملہ سن کر کے قاضی شریح نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔
اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا، معاملہ ختم، عدالت بند ہو گئی، باپ اور بیٹا دونوں گھر آئے۔ بیٹے نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے والد سے پوچھا، کہا کہ ابا جان، میں نے تو کل آپ ہی سے، آپ کے سامنے اسی وجہ سے معاملے کو رکھا تھا کہ آپ دیکھ کر کے بتائیں کہ اگر میرے حق میں فیصلہ بنتا ہو تب میں آپ کی عدالت میں یہ کیس درج کراؤں، اگر میرے خلاف بنتا ہو تو میں وہاں نہ جاؤں، مجھے وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہو، اور اپنے ان فریقوں کے ساتھ میں صلح کر لوں۔ قاضی شریح کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا کہ بیٹے سن لو، تم روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک، تم میرے لخت جگر ہو، تم میری اولاد ہو، تم سے زیادہ اور کوئی چیز مجھ کو محبوب نہیں ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ اللہ سے بڑھ کر کے میرے نزدیک کوئی چیز نہیں، اللہ سے بڑھ کر کے، اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے بڑھ کر کے میرے نزدیک کچھ نہ ہو، چاہے تم جتنے عزیز ہو۔ تو یہ جو قرآن نے کہا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ یہ فیصلہ تمہارا، تمہاری گواہی تمہارے خلاف پڑے تو بھی، والدین کے خلاف پڑے تو بھی، عزیز و اقارب کے خلاف پڑے تو بھی، اس کی ذرا بھی فکر نہ کرو، حق پر قائم رہو۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ تم میرے نزدیک بڑے محبوب ہو، لیکن اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہو۔ اگر میں تم کو بتا دیتا کہ یہ فیصلہ تمہارے خلاف جانے والا ہے تو تم کیا کرتے کہ جا کر کے ان لوگوں سے صلح کر لیتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس صلح کی وجہ سے ان کا کوئی حق مارا جاتا، اس صلح کی وجہ سے ان کی حق تلفی ہوتی، اور یہی حق تلفی میں ان لوگوں کی نہیں ہونے دینا چاہتا، اس لیے میں نے تمہارے خلاف فیصلہ دیا، کیونکہ یہی فیصلہ بنتا تھا۔ یہ ہے شریعت کا قانون، اور اس قانون کی اللہ کی اس دھرتی پر عمل درآمد۔ یہ تو ماضی بعید کا واقعہ ہے۔ آپ ماضی قریب میں آئیے، اپنے اسی ہندوستان میں آئیے، اپنے اسی اسٹیٹ یو پی کے اندر آئیے، سنیے، انگریزوں کے زمانے کا، انگریزوں کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ کے اسی یو پی میں قصبہ شہر مظفر پور جو ہے، وہاں کا معاملہ ہے۔ وہاں کا ایک قصبہ ہے کاندلہ، وہاں پر ایک کسی جگہ کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہماری مسجد کی جگہ ہے، اور غیر مسلم کہتے تھے کہ نہیں، ہماری مندر کی جگہ ہے۔ دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم تھے۔ معاملہ عدالت میں پہنچا، انگریز مجسٹریٹ کے سامنے معاملہ پیش ہوا۔ اس نے جب سارے دلائل سنے تو سننے کے بعد اس نے تنہائی میں مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ ہندوؤں میں کسی معتبر شخص کو جانتے ہو کہ اس کو لے آیا جائے اور اس سے پوچھا جائے، کوئی بزرگ ہو، کوئی معمر شخص ہو جو تاریخ کو جانتا ہو اور جانتا ہو کہ اس معاملے میں سچ کیا ہے، یہ زمین حقیقت میں کس کی ہے، کسی غیر مسلم پر تمہارا اعتماد ہو تو بتاؤ، اس کو لے آ کر کے وہ جو کہہ دے اس کا فیصلہ مان لیا جائے۔ مسلمانوں نے معذرت کیا، کہا کہ نہیں، ہم تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے، ان کو ہٹا دیا۔ پھر ہندوؤں کو بلایا گیا، مجسٹریٹ نے ہندوؤں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، مسلمانوں میں تمہارے نزدیک کوئی معتبر شخصیت ایسی ہے کہ جس کو بلا کر کے اس سے پوچھا جائے اور وہ جو بات بتا دے اسی پر فیصلہ کر دیا جائے؟ اگر ہو کوئی ایسی شخصیت تو بتاؤ۔ غور کیجئے گا، غیر مسلموں سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی معتبر شخص تمہارے نزدیک ہو تو بتاؤ۔ مسلمانوں سے پوچھا گیا، دوسروں کے بارے میں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ غیر مسلم کہتے ہیں، ایک آدمی کا نام لیا انہوں نے، مسلمانوں میں سے ایک انتہائی نیک شخص تھے، کسی علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بڑے بزرگ تھے۔ کہا کہ ان کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔
چاہے معاملہ ہمارے خلاف ہو چاہے ان کے خلاف ہو، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس انگریز جج نے فوراً ایک ملازم کو بھیجا اس نیک مسلمان کے پاس اور ان کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے، اس بزرگ نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ اور یہاں بلایا تھا کس نے؟ انگریز نے بلایا تھا۔ ملازم واپس جاتا ہے، انگریز سے جج سے بتلاتا ہے کہ وہ ایسے کریں۔ انہوں نے پھر بھیجا اس کو، کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ آپ آئیے، آپ ہمارا منہ مت دیکھیے گا، آپ کو ہم ایسا انتظام کریں گے کہ آپ کو ہمارا منہ نہ دیکھنا پڑے، لیکن معاملہ بڑا نازک ہے، آپ کے آنے ہی پر اس کا فیصلہ منحصر ہے۔ وہ نیک مسلمان آتے ہیں اور عدالت کے اندر انگریز کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جج ان کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے کہ فلاں زمین کے بارے میں دو فریقوں کے درمیان اختلاف ہے، کیا آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ زمین ہے کس کی؟ انہوں نے پورا معاملہ سننے کے بعد کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی زمین ہے۔ فیصلہ صادر ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، ایک مسلمان کی گواہی سے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ صادر ہو گیا۔ مسلمان کیس ہار گئے، مسلمان کیس ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا، اسلامی اخلاق جیت گیا۔ اس وقت کتنے غیر مسلموں کے دلوں کے اندر تبدیلی آ گئی اسلام کے تعلق سے، اور کتنے غیر مسلم اس نیک انسان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیے۔ یہ ہے کہ انصاف، اسلام کا عدل و انصاف یہ ہے، اس کا پیمانہ، اس کا ترازو کبھی ادھر ادھر نہیں جھکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، جس کے خلاف تمہاری گواہی پڑ رہی ہے، اگر وہ مالدار ہے تو بھی اس کی مالداری کی رعایت نہیں کرنی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج ہے تو اس کی محتاجگی کی بھی رعایت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا یہ اصول، اسلام کا یہ ضابطہ، یہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم تقریریں سنتے ہیں، جلسے کراتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر کے بڑے بڑے مسائل میں ہم اسلام کی تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ تمہاری نفسانی خواہش تم کو عدل کے راستے سے ہٹا نہ دے، تو آج وہی ہو رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، ہم کیا پسند کرتے ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کے حق میں فیصلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، دوسرے کے ساتھ چاہے ظلم ہو، دوسرے کے ساتھ چاہے زیادتی ہو، وہ صرف گواہی دینے کا معاملہ نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں، خاندانی معاملے میں، جماعتی معاملے میں، قومی معاملے میں، سماجی معاملات میں، اداروں کے اندر اور تنظیموں کے اندر، اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، ہر جگہ معاملہ یہی ہے کہ انصاف جب ہمارے خلاف پڑتا ہے تو ہم دائیں بائیں کا راستہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کے اس ضابطے پر ہمیں سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ حاضرین جمعہ، یہ شادی بیاہ کا موسم ہے اور اس موسم میں اکثر جگہوں پر
تقریباً روز ہی شادی بیاہ کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے تعلق سے اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ کہ سادگی کے ساتھ شادی ہونی چاہیے۔ اسراف، فضول خرچی یا کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ چیز جس کی شکایت ملتی ہے اور جو دیکھنے میں آتی ہے وہ فضول خرچی کا معاملہ ہے۔ آدمی کو استطاعت ہے تو بھی فضول خرچی کرتا ہے، استطاعت نہیں ہے تو بھی فضول خرچی کرتا ہے۔ جھوٹی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے وہ قرض لے کر کے، سودی قرض لے کر کے ہی کیوں نہیں، لیکن وہ تمام تکلفات کرتا ہے جو بڑے سے بڑا آدمی کرتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ہماری واہوائی ہوگی، ہماری واہوائی ہوگی، لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ مطلب کہ چند دنوں کی جھوٹی تعریف کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں میرے بھائی۔ اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری شادی کی تقریبات میں کہاں کہاں غلط ہو رہا ہے۔ ہر شخص ایک ایک چیز جانتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے ہماری شادیوں میں، فضول خرچی کتنی ہوتی ہے، بے حیائی کے کام کیا کیا ہوتے ہیں، اور مرد و زن کا اختلاط کیسے کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سب لوگ جانتے ہیں۔ اور کس کی کتنی حیثیت ہے، کس کی کتنی حیثیت ہے، اس کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی حیثیت سے اٹھ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور دکھاوا کیا کر رہے ہیں۔ اس جھوٹی شہرت کو حاصل کرنے سے ہم اپنا دین اور ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ اسلام کے اندر بڑی ہی آسان چیز بنائی گئی تھی، اور اس میں ہر طرح کے تکلفات سے ہم کو بچا کر کے رکھا گیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہماری اولاد کی عمریں پر عمریں گزرتی جاتی ہیں، لیکن انہی تکلفات اور انہی انتظامات کے چکر میں ہم سب کچھ برداشت کرتے جاتے ہیں، بچے جوان سے بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تکلفات سے اور ان فضول خرچیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔